بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو بہرور فرمائیں۔ جو حضرات دور دور ہیں وہ قریب آ جائیں۔ وہ چل جائے گا مولانا، وہ لگا دو نا، بس ہو جاتا۔ حضرت آپ یہاں بیٹھتے تو بہت اچھا تھا حضرت، لیکن سہولت یہ کرسی میں چھس رہتی کمر میں۔ حضرت تک آتا کیا نہیں بولا کیا نام کیا بھائی دے بھائی، اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ بولو بھائی، کاتبی بولو سبحان اللہ کی، ماشاء اللہ کی، نہیں تو انا للہ بولو۔ معلوم ہے، مجھے احساس بھی ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، بھوک جب ہوتی ہے یا لگتی ہے
نہ تقریر کرنے میں مزہ نہ تقریر سننے میں مزہ، لیکن امید ہے کہ ناشتہ دیر سے کرے رہیں گے۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، جب تک بولتے نہیں کیا بھی اثر تک یہ پڑھ کو رکھو۔ کیا حضرت؟ ایک تو جلسے میں آتے نہیں، آئے تو بھی بیوہ عورت بیٹھے سکا بیٹھے تو ہمارے دماغ کہاں کھلنا، جوش دکھاؤ بھی ذرا، جذبہ دکھاؤ۔ سبحان اللہ، مالا بچہ کتنی اچھی نعت پڑھیا، کسی کی گھاٹی کھل رہی ہے نہیں۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لگتا میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر کی گھاٹی کھلے تک غریب کا مردہ نکلتا کرتے ہیں۔ شادیوں میں نوشوں کو اڑاتے ہیں، عرس کو اڑاتے ہیں، قوالیوں میں قوالوں کو اڑاتے ہیں، گانوں کے محفلوں میں آرکسٹرا گانے والوں کو اڑاتے ہیں۔ مدرسے کا بچہ وہ بھی بہترین آواز، وادی غیر ذی ذرائع، میں سب بیٹھے ہی ان کو مجھے ہمت ہے سو اکیلے اگر مختار صاحب بلاتے تو پڑھنے کے دور کی کہتی ہوئی دشمنی نکال رہی کیا ان کو سوچتا۔ ایسے ماحول میں ایک مدرسہ اور اس مدرسے میں ایسے بچے اور بچوں میں ایسی تعلیم اور نظام، میں اسے معجزہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ضرور کرامت کہوں گا۔ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ، نہیں بولے بول کر ہی ٹٹک کو بٹھا ہوں میں۔ ہمارے نزدیک کرامت کسے بولتے ہیں؟ ہوا میں اڑنا، مسلح پانی میں بچھانا، چلتے چلتے خامخواہ گر جانا، چاقواں چبا لینا، نماز چھوڑنا، بڑبڑانا، جانوروں کی آواز نکالنا، یہ تمام کام جو آدمی کرتا ہے اسے کرامت سمجھتے ہیں۔ اصل کرامت تو یہ ہے میرے دوستو، جو بچے جہاں تھے وہاں سے نکال کر ایسے مدرسوں میں لا کر ان کو تربیت۔ بیٹھا مولی صاحب، ارے کون بھئی ہے، رکھ ڈالو بھئی۔ کارواں گزر گیا غبار دیکھتے رہے، مریض مر گیا بخار دیکھتے رہے۔ اب حضرت کی دعا باقی ہے، ایسے وقت میں کولر آ رہا ہے۔ یہ کرامت لوگ پوچھتے ہیں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ابھی اشعار پڑھنا ہے، ایک واقعہ ذہن میں ہے، کچھ نکات ہیں ذہن میں، انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بچے یہ ہے چھوٹی سی عمر میں بچہ، کیا پیاری آواز۔ ہاں اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ خوبصورت آواز بھی حضور کی امت ہی کو دیا ہے۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اسی امت کو قیامت تک کلام خدا کا پڑھنا ہے۔ خوبصورت آواز بھی اللہ تعالیٰ اسی امت کو عطا کیا، اس لیے کہ اسی امت کو دن میں 5 مرتبہ اذان دینا ہے۔
اگر کوئی اللہ کا بندہ قرآن والوں کی آواز پر انگلی اٹھاتا ہے میں سمجھوں گا آواز تو صحیح ہے لیکن اس کے کان خراب ہے۔ رمضان آتا؟ ارے آتا نہیں آتا؟ آتا۔ ابھی سے پوچھنا شروع کر دے لے چاند کب دکھتا ہے حضرت؟ کیا ہمارے فیکٹری کا مال ہو؟ ہم نہ کیا معلوم چاند کب دکھتا؟ جب دکھنا تب دکھتا۔ رمضان میں تراویح پڑھاتے الحمدللہ۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے مسجدوں میں ذمہ داروں سے۔ قرآن دیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز نہیں دیکھا، مصلی میں چڑھانے کے لیے ذمہ دار آواز دیکھ رہے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آئی؟ نقطہ سمجھ میں آیا؟ قرآن کو دینے کے لیے اللہ نے آواز نہیں دیکھا۔ اگر آواز کی شرط لگا دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر اچھی آواز والے ہی حافظ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام دینے کے لیے دل کو دیکھے۔ میرا کلام پڑھنا تو جیسا بھی پڑھ، صحیح پڑھ، تیرے کلام کو سننے والا میں۔ مصلی میں چڑھانے کے لیے ذمہ دارہ آواز دیکھتے، اچھی رناگت ہے، خوبصورت رناگت ہے، جتنا ڈیمانڈ کرتا کہ انہیں طرح بھی نہیں پڑتا۔ ارے تجوید کیا معلوم ہے؟ تجوید کو تو کوسی آپا پوچھ رہی ہیں حضرت۔ تجوید کیا حضرت؟ قرآن اچھا بھی پڑھنا گتے، آواز بھی اچھی رہنا گتے، فاسٹ بھی پڑھنا گتے، 8:30 کو شروع ہو کو 9:30 کو وتر ختم۔ اللہ اکبر، ایسا پڑھتے حضرت۔ حفاظ صحیح پڑھتے ہیں لیکن ڈر کر 5G میں چل رہی ہے گاڑی۔ آمین کہتا، کیا سمجھا؟ میڈیم اسپیڈ سے پڑھے تو صرف 15 منٹ کا مسئلہ ہے۔ وہ 15 منٹ قرآن کے لیے جو قوم دینے کے لیے تیار نہیں، ایسی قوم کی آقا سفارش نہیں، صدر جلسہ کے خطاب کا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صرف ایک طرفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں معلوم ہے کہ آقا سفارش کریں گے، سفارش کریں گے، سفارش کریں گے، یہ نہیں معلوم کہ آقا شکایت بھی کریں گے۔ سفارش پر بڑا بھروسہ ہے، شکایت کا ڈر نہیں۔ جہاں آقا کی سفارش ثابت ہے وہیں آقا کی شکایت بھی ثابت ہے۔ آقا یہ نہیں کہیں گے کہ یا الہ العالمین یہ میری سنتوں کو چھوڑ دیا، میرے آقا کی سنتوں کا سوال خدا کرے گا، قرآن کی شکایت میرا نبی کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاو رہے بابا، نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں زبردست تعلق اور محبت ہے۔ اے پیغمبر تمہارے سنتوں کی شکایت تم مت کرو، میں میرے بندوں سے پوچھوں گا کہ میرے نبی کی سنتوں پر تم عمل کیوں نہیں کرے؟ تو پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرے کلام کے بارے میں شکایت کروں گا۔ قرآن دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آواز نہیں دیکھے، مصلی میں چڑھاتے ہوئے ذمہ داران مساجد آواز دیکھتے، اچھی آواز ہونا کرتے۔ تو پھر بمبئی کو جاؤ، وہ کون سا قبرستان معلوم کرو جس میں محمد رفیع آرام کر رہے ہیں، پھر اٹھا لے کر آ جاؤ۔ یہ جملہ بھی میرا ایک طرفہ غلط ہے۔ کون کہتا ہے کہ محمد رفیع کی آواز
اچھی ہے اس سے کروڑوں درجے زیادہ خدا کی قسم اس بچے کی آواز خوبصورت ہے. لیکن ہماری گھاٹی کھلی نہیں، ہاتھ نہ بد گئی سو. ارے کھلی نہیں تو جاتا، کم سے کم سبحان اللہ تو بولو. منجے نہیں باؤ بچے کو. اسکولوں میں دیکھو ڈانس کرا تو تھالیاں مارتے. 6 سال کا پٹا 5 سال کی پٹی کے کمر میں اس وقت اس زمانے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو تھالیاں مارتے ہیں. یہاں قرآن پڑھتا ہے تو سبحان اللہ بھی نہیں بولتے، ماشاءاللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، مزید انعام نہیں. دین سے دوری، مدارس سے دوری، قرآن سے بے رغبتی کے ثبوت ہیں یہ سب. غرض وقت نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. اشعار پڑھتا ہوں، بولو. حضرت صدر جلسہ کا درد ان اشعار میں ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک شمع جلانا ہے، ابھی پڑھا نہیں بابا. بڑا ظلم ہوتا ہے. خالی تقریر سننا سکھانے میں پہنچے ہیں ہم، دنیا بہت دور تک پہنچی ہے. بیان سن کر عمل کرنا تو دور کی بات، سننا کیسا یہ سکھانے پر اس وقت کے علماء اٹکے ہیں. پھر اس کے بعد سمجھانے کی منزل ہے، اس کے بعد عمل کی منزل ہے، اس کے بعد جواب کی منزل ہے. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. جو بولے وہ بھی غلط بولے. ہر جگہ سبحان اللہ نہیں بولتے، بعض جگہ سبحان اللہ، بعض جگہ ماشاءاللہ، بعض جگہ الحمدللہ، بعض جگہ بے شک. یہ اسلام ہے پیارو. خدا کی قسم ہر قدم پر تربیت کرنے والے دھرم کا نام ہے اسلام. اور وہ اسباق آپ کو دنیا کے کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں نہیں ملیں گے. جن مدرسوں کو ہم حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا جن مدرسوں سے ہم لاپرواہ ہیں، یا جن مدرسوں کے بارے میں ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں، یا جن مدرسوں کی ترقی کو دیکھ کر دشمنوں سے زیادہ ہم ہمارے اپنے جلتے ہیں، یہ تعلیم، یہ اسباق انہی مدارس میں ملتے ہیں. یہ مدرسے کئی کو، یہ مدرسے کئی کو. آج دشمنوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لوگ بھی عجیب لوگ ہیں. مدرسوں کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں کہ مدرسہ ہے کیا حضرت؟ اچھا ہے، پڑھاؤ بولنا. اب پڑھاؤ بھائی. اس میں اسکول کی بھی تعلیم ہے کیا حضرت؟ میں اپنے طرف سے مولانا مختار صاحب دامن برکاتہم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ضرورت نہیں. خالص ہمارے بچے کو حافظ بناؤ، خالص ہمارے بچے کو عالم بناؤ، خالص ہمارے بچے کو مفسر و محدث بناؤ، خالص ہمارے بچے کو فقیہ بناؤ. کیونکہ یہ تعلیم دودھ ہے. اصلی تعلیم اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو زہر کا اثر پیدا ہوتا ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کی موجودگی میں شاید میں جرات کر رہا ہوں، جن علماء کے پاس دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم آئی وہ علماء پسل گئے. ضرورت نہیں.
ہم کو عصری تعلیم کی ضرورت نہیں، عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ نہیں حضرت، ہمارے قوم میں بھی ڈاکٹر ہونا، ہمارے قوم میں بھی لائرہ ہونا، ہمارے قوم میں بھی انجینئرہ ہونا۔ ایک بات سنو میرے پیارو، دور تک جائے، اللہ کرے کہ اس حدیث کی بات، اگر ہماری قوم میں ڈاکٹر نہ ہو تب بھی ہماری قوم کا علاج ہوگا، ہماری قوم میں لائر نہ ہو ہمارے کیس انشاءاللہ حل ہوں گے، ہمارے قوم میں انجینئر نہ ہو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر بنیں گے، ہماری زبان انگریزی نہ ہو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری زبان کنڑ نہ ہو ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیسے پوچھیں گے؟ پیسہ پھینک، تماشا دیکھ۔ لیکن یاد رکھو، ہماری قوم میں اگر حافظ نہ ہو تو دوسری قوم کا بچہ حافظ بن کر ہماری امامت نہیں کرے گا۔ ہمارے قوم میں اگر کوئی عالم نہ ہو تو دوسری قوم کا بچہ عالم بن کر ہماری امامت اور خطابت نہیں کرے گا۔ پڑھاتے ہیں لاکھوں میں ایک بچے کو، پڑھاتے ہیں ہزاروں میں ایک بچے کو، پڑھاتے ہیں 500 میں ایک بچے کو، اور اس کے بارے میں بھی اتنی فکر کہ اسے اصلی تعلیم ہو، اصلی تعلیم ہو، اصلی تعلیم ہو۔ پیارو، یہ بہت بڑی دجالی سازش ہے۔ 500 میں ایک بچے کو خالص بناؤ، 500 میں ایک بچے کو خالص بناؤ، ملاوٹ نہیں۔ وہ ایکسٹرا اگر سیکھتا ہے، زبان سیکھے، ہمیں کوئی حرج نہیں، کنڑ زبان سیکھے ضرور، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اگر یہ علماء کرام تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو پھر اس زبان کے ضروری ہونے کا فتویٰ دیں گے۔ انگریزی زبان سیکھو، اعتراض نہیں ہے، لیکن اسے ضروری نہ سمجھو۔ کہاں سبحان اللہ بولنا، کہاں ماشاء اللہ بولنا، کہاں الحمدللہ بولنا، کہاں انا للہ بولنا، یہ تمام اسباق ملتے ہی نہیں اداروں میں، یہ تربیت ہوتی ہی نہیں اداروں میں۔ اب میں جو اشعار پڑھا یہ سبحان اللہ بولنے کے اشعار نہیں، بے شک بولنے کے اشعار نہیں۔ حضرت وہ بھی ہے کہ حضرت ہاؤ بھائی، حضرت ہمارے بابا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا، حضرت انتقال ہو گیا حضرت، ماشاءاللہ وہ ساتھ نہیں آتا۔ حضرت میں حضرت کے پاس گیا، شادی ہو کو 4 سال بچے نہیں تھے، حضرت کے پاس جا کو دعا کرا لے کو، دم کرا لے کو، آ کو آدھا باٹل اسے پلایا، آدھا پیٹل میں پیا حضرت، ووچ مہینہ ٹگا حضرت، گئے مہینہ ڈیلیوری ہوئی حضرت۔ حضرت اگر بولے انا للہ، کہاں کیا بولنا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، کبھی بولنا سکھاتا ہے، کبھی خاموش رہنا سکھاتا ہے۔ اسلام ہے پیارو، اسلام۔ ابھی شروع کی باتیں، تقریر ابھی شروع کریات نہیں، اشعار پڑھوں گا، پھر حضرت کے متعلق مجھے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ کروں گا۔ اس کے بعد ایک واقعہ وقت رہا تو بولوں گا، اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ نماز ہے بابا، نماز کا وقت ہے بھی، ابھی ہے الحمدللہ۔ اب بھی شروع کر دل کو مولوی صاحب کو نماز کا ٹائم بتاتے، ایک صحیح واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ ایک صاحب اپنے جورو کو بہت ستاتے تھے، شادی ہو کو 25 سال 30 سال ہو گئے تب بھی ستا رہی، بیچاری وہ آپا اپنے جوان بچیوں کے ساتھ آ کر میرے سے شکایت کری، بہت ستاتی حضرت، یہ عمر میں چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ میں بولا چھوڑنے چھڑانے کی بات کرو نہ کو ماں، سدھارنے کی بات کرو۔ کتنے سال ہوئی شادی ہو کو؟ 30 سال۔ 30 سال سے ستا رہی؟ ہاں حضرت 30 سال سے ستا رہا ہوں۔ 30 سال سے کیا ماں کر لگو تھے؟ صبر کر لگو تھی حضرت، اب ایک 20 سال کر لیو۔ کیا حضرت؟
30 साल से सब्र करे, अब क्या पैमाना लबरेज हो रहा है, अब एक 20 साल सब्र कर लियो, 10 साल सब्र कर लियो। नहीं, ये हजरत होता नहीं हजरत। खैर, फैसला तो नहीं होता माँ, मैं बुला को बात करता हूँ, इंशाअल्लाह समझाता हूँ। उनको बुलाया मैं, बाला पूरे पग्गे थे, ये उम्र में कई को सतारी समझ में नहीं आया, माना उनको समझा गिमजा को। आवाम को सुधारने का, अगर छोटे बच्चे हैं तो मदरसे, बड़े बच्चे हैं या बड़े लोग हैं तो दावत व तबलीग। मैं उनको बोलिया कि भाई एक काम करो, हालात बराबर नहीं हैं, तुम्हें एक 40 दिन जमात में जाकर आ जाओ। मेरे मुतक़िद थे उन्होंने, तुम्हें बोल रही नहीं हजरत जाता हूँ, अब तक गए कि अभी नहीं गया, जाकर आओ भी। सीधा जमात को जाको, 40 दिन हुए उसके बाद आए, उनको भेजा सो मैं भूल गया। 40 दिन का अरसा होगा ना, 40 दिन के बाद जब उन्होंने आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सर में इमामा, क्या तकवा, इतना बड़ा पेशानी में सजदे का निशान है, सजदा करे कि नहीं, सजदे में जाको लगड़े की मालूम नहीं है। इतना बड़ा पेशानी का, पेशानी में जो सारे सब कुछ हो, सब हो। उसके बाद उल्टा आको मंजे पूछ लूँ 3-4 दिन है, तुम्हारा कब भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लग गया क्या हजरत? अजीब जुल्म है। 30 साल और शादी से पहले 25 साल, 50 पर 5 और 50 साल के बाद जिसे अल्लाह का रास्ता नजर आया वो हमको रास्ता दिखा रहा है। वाह वाह, ये इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग। अभी करीब में एक रिवायत पढ़ा, बहुत प्यारी रिवायत, मैं खुद पढ़ते पढ़ते हंसा, बल्कि वो मौके जहां इंसानों के अमल को देखकर खुदा मुस्कुराते हैं, उन बातों की रिवायत है। अल्लाह सबसे आखिर में एक जहन्नमी को जहन्नम से निकालेंगे, आखिर में। उसके बाद जहन्नम का दरवाज़ा भी बंद, जन्नत का दरवाज़ा भी बंद। लाखों साल जलने के बाद जलको 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 काला होगा रंगा, फरिश्ते जाको निकालेंगे। उन्हें पूछेंगे आप कहाँ मिलो गुजारी मंजिल, इससे भी खतरनाक जहन्नम है क्या? नहीं नहीं, अल्लाह आपको अपने फजल से निकाले। बाहर निकल कर उन्हें बोलेगा इतने लाख साल चला को निकालते वक्त फजल ले। अल्लाह तो सब सुनते हैं। इन्नहु यालमु सिर्रा व अख्फा, वो सिर को भी सुनते हैं, अख्फा को भी सुनते हैं। बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं, सबक पेश कर रहा हूँ। सिर किसे कहते हैं अरबी में? छुपी हुई बातों को। अख्फा किसे कहते हैं? छुपी हुई बातों को। जब दोनों का एक ही तर्जुमा है तो अल्लाह ताला 2 लफ्ज़ क्यों लेकर आए? हालांकि दोनों का एक माना नहीं है, तहकीक पर उतरे। सिर उसे कहते हैं जो इस वक्त तुम्हारे और हमारे दिलों में छुपी हुई बातें हैं, उसको भी जानते हैं। अख्फा किसे कहते हैं? जो आइंदा चलकर हमारे दिलों में बातें पैदा होंगी, उसे भी अल्लाह जानते हैं। मदरसे में पढ़े तो कुरान का तर्जुमा कर सकते हो, 50 साल के बाद उन्हें माइक पकड़ लेता, कुरान का तर्जुमा करता। दीवाना उठा मलिदा कुटिया। अल्लाह हमारे असातिज़ा के उम्र में बरकत अता फरमाए। आज भी हमारे रास्ते में कोई पत्थर नजर आता तो हम अपने असातिज़ा से रुजू होते। अल्लाह सुन रहे बातों को, फरिश्तों के, उसके कई को भी निकाले, अल्लाह अपने फजल से निकालने का। इतने साल चला को फजल। अल्लाह पूछेंगे क्या बोला सोने? फरिश्ते बोलेंगे चुप के रहना, नहीं पूछ को खतरा मोल रहा तो। अब हमें छपा भी नहीं सकते, अल्लाह जानता है। अल्लाह इन्हें पूछ रहा इतने साला जला को फजल का, तो उन्हें ताज्जुब होगा। उससे कहो कि मैं चाहता तो हमेशा उसे जहन्नम में डाल सकता था, उसका इतने साल के बाद निकालना भी मेरा फजल है।
اب پھر انہیں بات کریں گا، اب کہاں جانا؟ کہاں بھی نہیں، جنت کو۔ یہ حالت میں اتنا جل کو کالا ہوگا ہوں، جنتیاں منجے دیکھے تو معلوم نہیں کتنے سال بے ہوش ہوں گے کی۔ پھر ایک کونے میں کانتی بھی جگہ دے ڈالو، پھر اللہ سنیں گے، پوچھیں گے کیا ہو رہے؟ فرشتے بولیں گے چپ کے رہو گے تو رہتا نہیں۔ اللہ انہیں پوچھ رہا ہے اب کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو ہمیں بولے جنت کو بول کو، انہیں بول رہا ہے کہ یہ حالت میں لے کر گئے تو جنتیاں ڈر جائیں گے بول کر انہیں جنت کو جا کو جنتیوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، کہتے کانتی بھی کونے میں رکھ ڈالنا، کہتے آراف کے۔ اللہ بولیں گے اسے چپ کے رہو، بولو چپ کے رکھنا۔ اللہ بولیں گے اسے لے لے کو جا کو نور کی نہر میں ڈبا کر اٹھاؤ۔ بابا نور کی نہر میں جب ڈبا کر اٹھائیں گے کالا کلوٹا اب ایسا نورانی بن جائے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جنتی لباس پہناؤ، جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس کے داہنے جانب 70,000 فرشتے، بائیں جانب 70,000 فرشتے کر کے سلام کریں، سلام کیا جائے گا۔ شان و شوکت کے ساتھ اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ اب شان و شوکت کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، پھر انہیں فرشتے سے بات کریں گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا بات کریں؟ تو فرشتہ بولیں گا اللہ انہیں پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی ہی کیا جنت میں پوچھ رہا ہے؟ اللہ اس وقت مسکرائیں گے، اس بندے کی اس گفتگو اور اس بات پر اللہ کو ہنسی آ جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے تو نمبر اخیر کا جنتی ہے، تیرے حسن کا یہ حال ہے، اولیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اتقیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اصفیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا، حفاظ کے حسن کا عالم کیا ہوگا، علماء کے حسن کا عالم کیا ہوگا، صحابہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا، انبیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور آگے بڑھ جاؤ کہ جس کے حسن کے قطرے لے کر اللہ نے ساری کائنات کو تقسیم کیے وہ حسین کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ہے وقت ہم نہ نماز ہمارے سامنے بیٹھ جا کو گھڑی دیکھو نو کو کب تک نماز کا وقت ہے ہم نہ معلوم، کبھی اول وقت، کبھی بیچ کا وقت، کبھی آخری وقت۔ پڑھنا جائز، ایک 10 منٹ بیٹھ جاؤ، پہلے اشعار پڑھ دیتا۔ نہیں ابھی شروع نہیں ہوا۔ چاند کیا کہتے ہیں، ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، بولو زور سے بے شک بولو، نہیں بولے بول کر آدھا گھنٹہ یہاں گزر گا ہے، اب پھر نہیں بولے پھر آدھا گھنٹہ گزرے گا، عنوانی شروع ہوگا نہیں بات۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ بڑا گہرا شعر ہے، بڑا گہرا شعر۔ سچ کہتا ہوں میرے رب کی قسم، تکبر اور فقر سے ہٹ کر اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی اس عاجز کو وقت مل جاتا، حضرت کی توجہات اور دعاؤں سے اس شعر پر بات کرتا اور حالات رکھتا اور اس کا استعارہ اور اس کا اشارہ تمہارے سامنے پیش کرتا، کھانا بھول جاتے آپ۔
شیشے کے محل سے کیا مطلب؟ تاج محل، یہ ہماری نسلیں ہیں شیشے کا محل، اور ان پر زبردست پتھر کے حملے ہو رہے ہیں۔ شیشے کے دور میں اگر شیشے کا محل بناتے تو بات کچھ نہ تھی، پتھر کا دور ہے، پتھر کا محل بناتے تو بات کچھ اور تھی۔ ہم نے تو شیشے کا محل بنا کر رکھا ہے، چاروں طرف پتھر کا زمانہ ہے، ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان کی دنیا کی فکریں کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایگزامہ چل رہی ہیں حضرت، آپ قبلہ جانتے ہیں، مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑوں میں سے ہیں، جانتے ہیں کہ اسکول کے ایگزام چل رہے ہیں، ماں باپ کو ایسی فکر ہے، پتہ نہیں رزلٹ آئے گا، خدا نہ خواستہ اگر نگیٹو آ جائے بچے مریں گے کہ ماں باپ مریں گے، اتنی فکر ہے۔ پین نہ لے لگا کو دم کرو کہتے ہیں اسے دمہ کرا رہی، ہمارا دم نکل رہا ہے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کو گئے، جمعرات کا پروگرام تھا، جمعے کے دن صبح کو فجر کے بعد وہاں سے نکلنا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد نکلے تو مسجد کے دروازے کے پاس لوٹے میں پانی، جگہ میں پانی فل 150-200۔ والد صاحب پریشان ہو گئے، یہ تو رمضان میں عاش کے واسطے رکھتے ہیں، سو یہ گاؤں میں فجر میں رکھے ہی نا، کیا قصہ؟ جھاگ کو دیکھے تو پانی ہے۔ موذن صاحب کو پوچھے کہتے کیا موذن صاحب یہ؟ حضرت یہ جمعہ نا غسل کا دم کرنا سو اتنے لوٹوں کو۔ ہاں حضرت دم نکل جائے گا نا تمہارا، ایک کام کرو سامنے کی ٹینکی ہی نہیں اس میں دم کر ڈالو، یہ ٹینکی کا پانی کہاں جاتا کہ سب کا غسل ہو جاتا؟ دم کرنے سے غسل ہوتا نہیں بھائی، نیت کرنے سے غسل ہوتا ہے، سنت کا طریقہ استعمال کرنے سے غسل ہوتا ہے۔ کتنا ٹینشن ہے ہمارے بچوں کے اسکول کا، کہاں کہاں سے حضرت کو فون آ رہے ہیں، کہاں سے دعائیں کرا رہے ہیں۔ حضرت بچے کا ایگزام ہے، بچے کا ایگزام ہے، SSLC ایگزام ہے حضرت، 5th کا ایگزام ہے حضرت، 8th کا ایگزام ہے حضرت، PUC ایگزام ہے حضرت، انجینئرنگ ایگزام ہے حضرت۔ میرے بھائیوں کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی آئی ہمارے بچوں پر برا نہ سمجھے، عمروں میں برکت عطا فرمائے، خبر میں بھی تو ایک ایگزام ہونے والا ہے، حشر میں بھی تو ایک ایگزام ہونے والا ہے۔ یہاں ایگزام لینے والا انسان ہے، وہاں ایگزام لینے والا فرشتہ ہے، اور وہاں ایگزام لینے والا کائنات کا خالق اور مالک ہے، ڈائریکٹ پوچھے گا۔ یہاں اگر بچہ پاس بھی نہ ہو تو سم تھنگ سے پاس ہو جائے گا، سم تھنگ سے پاس ہو جائے۔ سم تھنگ کے تو سمجھ نہیں، بڑے بھولے دکھ رہی نا صورت میں تم لوگ، یہ پورے گاؤں میں شریفہ چھین سکے حضرت۔ سم تھنگ سے پاس ہو رہا ہے، کیا نہیں بک رہا ہے؟ ارے ہمارے انکل کی سرٹیفکیٹ ہی سم تھنگ کا صدقہ ہے، وہاں سم تھنگ نہیں چلے گی، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں الزام بھی نہیں، ڈائریکٹ مجرم۔ یہاں پہلے الزام اور ملزم، بعد میں جرم اور مجرم، وہاں الزام نہیں، وہاں ڈائریکٹ جرم ثابت ہوگا اور مجرم بن جائے گا، وہاں سم تھنگ نہیں چلے گی، وہاں سفارش چلے گی۔ میرے دوستو کس کی سفارش چلے گی؟ ان معصوم بچے اگر حافظ ہو جائے تو ان کی سفارش چلے گی۔ اللہ میرا باپ مجرم، اللہ میری ماں مجرم، آج آپ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، آپ کا فیصلہ برحق، صحیح فیصلہ۔ میں انکار نہیں کرتا میرے باپ کے جرم کا، میں انکار نہیں کرتا میرے ماں کے جرم کا، میں خود دیکھا وہ کتنے گنہگار تھے، لیکن انہوں نے ایک جلسے میں مجھے لے کر گئے، اور جلسے میں ایک مولانا نے بیان کیا،
جو اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے اس کے ماں باپ جنتی ہیں۔ تو پھر میرے ابا نے مجھے مدرسے میں داخل کر دیا، نمازیں چھوڑا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا جرم ہے، شراب پیتا تھا، اس کا جرم ہے، اور مزید گناہ کرتا تھا، پروردگار عالم اس کا جرم ہے، لیکن مولانا کا بیان سن کر وہ اپنی نجات کے لیے مجھے مدرسے میں داخل کیا، اور اللہ، میں نے مدرسے میں اپنی زندگی کا بچپن گزارا، پڑھا مدرسے میں، استاد کے مار کھائے تیرے کلام کا سبق سناتے ہوئے، مار مار مدرسے میں مارتے سے کبھی بھی دیکھو ہی تمہیں۔ اور ایک مصیبت آ گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بچوں کو مارنا نہیں کہتے، مارنا نہیں، مارنا نہیں، مارنا نہیں کو بول کو ایک محبت کا ایسا اظہار کر رہی، ان سے محبت کا آغاز ہو رہا ہے، نہیں مارنا بچوں کو، نہیں مارنا، پھر کیا لالی پپ دے کو پڑھانا، کیڈبریز دے کو پڑھانا، کہاں لکھا ہے نہ مارے بچوں کو؟ ہم نے تو ہمارے بچپن میں یہ الفاظ سنے، جب ہمارے اساتذہ ہم کو مارتے، روتے ہوئے ہم گھر کو آتے، ہماری مائیں اور ہمارے باپ کہتے، استاد کا مار پھولوں کا ہار۔ وہ مائیں تھی حضرت کی، ہماری ان بزرگوں کی، حضرت اتنا مارے، آگو بولیا، سوال سے بولیا، اتر دیکھو کو الٹا ڈراتی تھی، یہ زمانے کے تجھے مارے، یہ زمانے کی آپا تجھے مارے، سما کو تیرے ابا کو ساتھ بھیج، تم بولتی نہیں، مائی تا تم دیکھ کی کہتا انہیں سونیا گاندھی کی بھاننا، ہاں مارنا نہیں، ایسی جگہ جہاں مارنا جائز نہیں، ایسا مارنا نہیں جس سے داغ بیٹھے، لیکن مارنا نہیں، یہ قانون غلط ہے، حدیث سے ثابت ہے مارنے۔ یہ حضرت بیٹھے رہے تو پھر میری دلیل سن لو، بچوں کو مارو نہ کو زیادہ، حدیث سے بچوں کو مارنا ثابت ہے، قرآن سے جورو کو مارنا ثابت ہے۔ عورت کا بھی انتظام ہے مولانا، اور ذرا بند کر ڈالو مولانا، بڑی ڈینجر بات بول رہا ہوں، کیا بھی ڈینجر نہیں بابا ہے، قرآن میں اسے مار سکتے ادب کے واسطے بول کو، لیکن حقیقت میں ہمیں مارتے نہیں، اسے اس کا مار ہمیں کہتے ہیں، نہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، آکو بولیا حضرت تمہیں بولتے ہیں جلدی گھر کو جاؤ کو بول کو، میں جلدی گھر کو گیا تو پوری رات لڑتی حضرت انہیں، میں بولا WWF سے شادی کر لگایا کیا انہیں، دیکھو حضرت کیسا ماری، دیکھو حضرت رات کو بول کو دکھا رہا، پٹے پٹے پڑھ کو ہی، میں بولیا انہیں مارے تک تو کیا نماز پڑھنے کو تھا کیا بات، ارے پلٹا کو ماریا نہیں تو جاتا بابا، کم سے کم بچا تو سکتا تھا، روک تو سکتا تھا، پھینک کو ماری تو کیچ پکڑ کو اونٹ تو بول سکتا تھا، کیسا مرد بنا بھائی، مارنا نہیں، مارنا نہیں، مارنا نہیں، بچوں کو تعدیب مار سکتے ہیں، کیا وہ حدیث آپ نے سنا نہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو، میرے پیغمبر سے زیادہ امت پر رحم کرنے والا کون ہے، میری امت، میرے پیغمبر سے زیادہ امت کے لیے شفیق کون ہے، میرے دوست آج ہمارے پاس ہمارے بچوں کی محبت ہے تو میرے آقا کی محبت کا ذرہ ہے، صدقہ ہے۔ بچہ کہے گا کہ الہ العالمین میرا باپ مجرم، میری ماں مجرمہ، مانتا ہوں، شراب پیتا تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، ایک جلسے میں گیا، مولانا بیان کر رہے تھے جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ ماں باپ جنتی ہیں۔ اسی وقت میرے ابا نے مجھے مدرسے میں داخل کیا اور میں مدرسے میں اپنا بچپن گزارا۔ 8 سال کی عمر میں میں نے
تیرے کلام کو پڑھنا سیکھا، 7 سال کی عمر میں نے تیرے کلام کو پڑھنا سیکھا، ایک ایک حرف کی پہچان دن رات محنت کر کے اپنے نگاہوں میں بسائی، نورانی قاعدہ مکمل کیا۔ جیسا مولانا فرماتے ہیں وہ کیا طریقہ انشاءاللہ میں بھی معلوم کروں گا۔ 4 مہینے کے اندر بچہ کھیلتے کھیلتے نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے۔ واقعتاً معمولی بات نہیں ہے مولانا، لیکن ایک گزارش کیا ہے، نورانی قاعدے کا اس وقت ذرہ نام بدلو، اس لیے کہ ہمیں نورانی قاعدہ بولتے ہیں، یہ بھوگوں کو القاعدہ سنے آتا ہے۔ یہ گاؤں چنا، یہ خریا چنا بول کو سمجھو نکو، الٹ رہو، کیونکہ دشمنوں نے ان درختوں کو بھی RSS بنا دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو، شاید وقت ہو رہا ہے میں ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہاں نہ بھی ہو، ان تک بات پہنچانے والے ان کے نہیں ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ انا سر چڑھ کر بول رہا ہے، تکبر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں حضرت قبلہ دامت برکاتہم سے بڑی محبت کے ساتھ، آپ مجھے بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، رب کعبہ کی قسم حقیقت ہے باوضو بیٹھا ہوں، حضرت جن جلسے میں آتے ہیں میرا عنوان سمندر بن جاتا ہے، یہ حضرت کی محبتوں کا صدقہ، دعاؤں کا صدقہ۔ حضرت سے ایک گزارش ہے کہ آپ ان علاقوں کا دورہ کریں اور دلوں کی اصلاح کا کام آپ پہلے شروع کریں۔ ایک محنت مولانا کر رہے ہیں، ایک محنت مولانا کر رہے ہیں، دیگر علماء کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کپڑے پاک ہو گئے، آج ہمارے چہروں میں فیئر اینڈ لولی آ گیا، ناخنوں سے کھکر کر چہرے دھو رہے ہیں، ساتھ میں ایک خطرہ پسینہ بھی نہ نکلے ٹشو استعمال کر رہے ہیں۔ سب کچھ اپنی جگہ پر مولانا، یہ کپڑے، یہ چہرے، یہ مال، یہ دولت سب اپنی جگہ پر، دل پاک نہ ہو تو کوئی چیز پاک نہیں ہے۔ دل پاک ہونا، دل پاک ہونا، دل صاف ہونا، اللہ اکبر، یہی تو دلیل ہمارے سامنے قبلہ نے اپنی صفائی کے ساتھ اپنے چھوٹوں کو کیا اعزاز عطا فرمایا۔ ہمارا سبق جہاں ختم ہوتا ہے حضرت کا سبق وہاں شروع ہوتا ہے۔ دل اگر صاف ہو گئے نا، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا۔ امام غزالی نے روایت نقل کی ہے، خواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، عرش تک پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ عرش کے سائے میں ایک آدمی محو عبادت ہے، محو عبادت کر رہا ہے، وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ انہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ نہ پوچھو کہ انہیں کون ہے، یہ پوچھو کہ اس مقام تک انہیں کیسے پہنچا ہے۔ اب حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ اس مقام تک یہ کیسے پہنچا جسے عرش کے سائے میں عبادت کی سعادت ملی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کا دل بڑا صاف ہے، دل بڑا صاف ہے، حالات خراب ہیں، مسجدوں سے محبت کرو، مدرسوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، اپنی انا ختم کرو، کام کسی سے بھی ہو اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو، غلط ہے تو اصلاح کرو، دوستی میں گلے میں ہاتھ ڈال کر اصلاح کرو۔ اصلاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ گلے میں ہاتھ ڈالو، بولو مولانا ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں، ایسا۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی دین کا کام کریں، ہم نہ کریں، ضروری نہیں میں ہی دین کا کام کروں آپ نہ کریں، آپ کو بھی حق بنتا ہے، مجھے بھی حق ملتا ہے، لیکن جو کام کرنا چاہتے ہیں کرنے والا اس کام کا ایکسپرٹ ہونا یہ ضروری ہے۔
حالات بہت خراب ہیں. ہمارے اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ مدارس کے دشمن ہیں، ہمارے اپنے علماء کے دشمن ہیں، ہمارے اپنے حفاظ کے دشمن ہیں، باہر کی دشمن. میرے والد صاحب کا قدم قدم پر ایک جملہ یاد آتا ہے مجھے مولانا، کہ مجھے بار بار بولتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، بیٹے دشمنوں کی دشمنی سے امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ ہمارے اپنوں کی دشمنی سے امت کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے اپنوں کی دشمنی نہیں. دلوں کو صاف کرو، ساتھ دو، مساجد مدارس ساتھ دو، آگے بڑھو آگے بڑھو. دشمنوں کا نشانہ مسجدوں پر اتنا نہیں جتنا مدرسوں پر ہے، کیونکہ مسجد مقام عبادت ہے، مدرسے شریعت کی حفاظت کی جگہ. میرے پاس وقت ہوتا حالات آپ کے سامنے کھول کر رکھتا. دشمنوں سے تو دشمنوں نے مسجدوں سے بے پرواہ ہو گئے، نہ کوئی ضرورت نہیں ہم نہ جان دو، جا کو نماز پڑھیں دو، کیا دی بھی کریں. ان کا ٹارگٹ مدرسے ہیں، ان کا ٹارگٹ مدرسے ہیں، ان کا ٹارگٹ مدرسے ہیں. ایسے وقت میں ہم اگر مدرسوں کا ساتھ نہیں دیے تو پھر کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ کیا ایک بچے کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے؟ ایک بچے کو ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ میں تشکیل نہیں کر رہا ہوں، جہاں بھی جا رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں. ایک مدرسہ چلانا کوئی مشکل نہیں میرے دوستوں. آج حکومت دینا چاہتی ہے، آج حضرت کو پوچھ کر دیکھو، حکومت دینا چاہتی ہے مدارس کو، لیکن ان کے دینے کے پیچھے ایک سازش ہے. اس سازش کو علماء سمجھتے ہیں. ضرورت نہیں. اللہ حضرت مولانا ارشد مدنی کی عمر میں 1000 سال کی برکت عطا فرمائے. حکومت کے سامنے چٹکی مار کر کہا تمہارے بجٹ کی ضرورت نہیں، صرف ہماری قوم کے زکوٰۃ سے ہم کو مدرسے چلانا معلوم ہے. ابھی یہ صرف زکوٰۃ دینے پر آئی ہے، جب عطیہ دینے لگے گی تو تمہارے کالج بھی سنبھالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. خالی زکوٰۃ، وہ بھی زکوٰۃ کتنا؟ 2.5%. دینے والے کتنے؟ 0.2%. خالی زکوٰۃ سے حضرت، وہ بھی زکوٰۃ دینے والے رمضان المبارک میں 21 دیتے 100، 11 مہینے کچھ بھی نہیں، صرف رمضان میں جا کر دینا. آ کر لیتے، ذرا ان کو بولو بھائی، ان کو بولو ہنری، جا کر دیتے نہیں، آ کر لیتے. دیتے وقت بھی کیا واہ 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 واہ، آئی نا کیسا پہنتا آج کل، دیکھ لے کر رہتا سو مولانا آتا. جب یہاں سے دیکھنا تھا یہ کہیں کو پہنے کیا کہاں سے آئے؟ علماء کی قدر کرو. تمہیں دیونوں کو صاحب، خدا کی قسم میں بھی کئی مدرسوں کا خادم ہوں. مدرسے دولت سے نہیں، خدا کے فضل سے چلتے ہیں، نسبت سے چلتے ہیں، نسبت سے چلتے ہیں، میرے پیغمبر کی نسبت سے چلتے ہیں. رات کو ایک موٹا چاول نہیں رہتا، صبح کو ناشتہ بہترین بنتا. اللہ محتمم کو دعا میں بٹھا کر ایسے طریقے سے پہنچاتے ہیں. آج کل کے مدرسے کے بچے تو اتنا اچھا کھا رہی جتنا جوایاں بھی ساس کے گھر میں نہیں کھا رہی. اتنے علماء تائید کر ڈالے گا تو موٹا ہوگا بھائی. دودھ، بادام، چاٹ پورا، فریج بھی کتنی بڑی رہتی ہے معلوم، باہر لے کر آئے تو 12 مردوں کو دفن کر سکتے. سارے بکرے رہتے ہی وقت پر اٹھا کو کاٹیں گے بول کر. انڈے، واہ 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 واہ، مچھلی.
اللہ اپنے دشمنوں کو کھلا رہا ہے، میرے حبیب کے مہمانوں کو نہیں کھلائے گا؟ نہیں کھلائے گا؟ بس آگے بڑھ کر حصہ لو، اللہ کھلانے والا تو ہے، کھلانے کے اسباب میں میرا نام شامل کر لے بس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ بازار میں تھا، فروخت ہو رہے تھے، چاروں طرف سے خریدار کروڑوں درہم و دینار لے کر بولی لگا رہے۔ ایک بوڑھی عورت چند گدھے لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ خریداروں نے پوچھا وہ مائی کہاں جا رہی ہے؟ بوڑھی نے کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ یہ منہ مسور کی دال، اردو میں بولے تو اچھا نہیں دکھتا، کہتے مجھے ایک صاحب بولے حضرت وہ تمل میں بولتے نا وہ بولو حضرت، ان دا مونجی کی تنجاور کی منجا۔ سو اونٹوں میں درہم و دینار لے کر بھی یوسف کی بولی نہیں رک رہی ہے، 10-12 گدھے لے کر تو جا رہی ہے، عقل ہے؟ اسے بولتے سو بوڑھے بچے بول کر، انہیں بولی میں دیوانی نہیں تو دیوانہ جا رہے۔ میرا مقصد یوسف کو خریدنا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرے اس چھوٹے سے سرمایہ کا بدلہ یوسف ہو نہیں سکتا، لیکن میں آگے اس لیے یہ بڑھ رہی ہوں کہ خریداروں کی فہرست میں میرا بھی نام آ جائے۔ میرے 100 روپے سے مدرسہ نہیں چلے گا، میرے 1000 روپے سے مدرسہ نہیں چلے گا، میرے 5000 سے مدرسہ نہیں چلے گا، میرے 10,000 سے مدرسہ نہیں چلے گا۔ مدرسہ چلتا کتنے روپے سے کبھی پتا بھی ہے؟ 2 بچے، دو کتنے؟ 2 بچوں کو پالنے کے واسطے گھر کے اندر باوا بڈھا اماں بیمار، 2 بچے بابا، دولت بس نہیں آ رہی ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، دولت بس نہیں آ رہی ہے، رشوت لینا پڑ رہا ہے، دولت بس نہیں آ رہی ہے، ڈنڈی مارنا پڑتا ہے، سب گناہ کر رہا ہے۔ 2 بچوں کو پالنے کے لیے معلوم ہوتا ہے توبہ کر لیں گے حضرت، توبہ کر لیں گے۔ 2 بچے، صرف 2 بچے، اور ایک محتمم، کتنے بچے؟ 30، 50، 100۔ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں ایسے ہی گزرتے جب حاضر ہوا، عجیب و غریب مدرسہ، ایک بہت بڑے ہجرت سے حضرت آگے بڑھے۔ ہجرت بولنا سو مولی صاحبوں کو، میرے ابا بولتے تھے بیٹے ہجرت کا حکم بند، ختم، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم نہیں بیٹے، لیکن مولوی صاحب کے لیے ہجرت کا ثواب ہے بیٹے۔ نہیں پوچھا وہ کیسا ابا؟ ابا بولے ایک مسجد سے نکال کو دوسری مسجد کو مولوی صاحب آ جاتے نہیں، ان کو ہجرت کا ثواب بیٹے۔ مولوی صاحب کو بہت آفر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، الحمدللہ ثم انشاءاللہ۔ اس وقت کہنے لگے، جب میں نے مولانا سے ایک سوال کیا، شاید مولانا کو یاد ہو کہ یا نہ ہو، میں نے پوچھا کہ مولانا ادھر سے ادھر جب آپ آئے تو پھر مولانا کہنے لگے سوائے اللہ کے فضل کے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اب تک مدرسہ کیسے چل رہا ہے مجھے خود نہیں معلوم۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، انہوں یوگی جی ہے نا، یوگی جی چھوٹے انکل، اول ہی لگا کہ شاجہ کرنا کی کہتے جوڑو کا ٹینشن گھر کے اندر بٹھا کو چھوڑ ڈالتا، کیا کہ مولانا مختار صاحب کو قسمت سے ویسی مل گئی سو ذرا وہ کیا دعا پڑھ کو رشتہ لگائے ہم نہ بھی بولو نا، بے قوت پڑھ رہی اس میں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنے کا حکم ہے سو، اظہار کرنے کا حکم نہیں ہے۔
अच्छा एक घर हमारे दोस्त का शादी करके दूसरी 10 साल हो गए, बोलिया नहीं चल लगती गाड़ी, बहुत माहौल में रखी इन्हें बड़ी बीवी क्या की क्या इन्हें खुला है ना बोल को बोलिया घर फुड़गा। मैं बोला घुग्गू क्या रहे तू, करया नहीं छपाया नहीं छपा ना बोलिया कहीं को इजहार का हुक्म नहीं है, यहाँ तो इख्फा ही असल है। क्या हजरत ईदगाम भी नहीं। खैर 2-3 मिनट में बात ख़त्म कर देता हूँ, पहले नमाज पढ़ लेंगे बाद में खाना खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि ये तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, नाम बार बार ले रहा हूँ मोहब्बत और अदब और इज़हार के लिए, हमेशा फरमाते हैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो इत्मीनान से खाना खाओ। क्योंकि खाना खाने के औकात तय नहीं है, लेकिन नमाज के औकात तय हैं। बात लंबी हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। मदरसे योगी जी 7 महीने सर्वे करे, कितने महीने हजरत 7 महीने सर्वे करे, रिपोर्ट को तक्के के नीचे रखो सोगे की तो मदरसों की रिपोर्ट ना नींद भी अच्छी आती है। मदरसे की रिपोर्ट हजरत अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वाहिया, उसे कहा था पढ़ने गया से कम मदरसे की फाइल तक्के के नीचे रख ले, सो रहा है मजे से नींद आ रही है। हकीकत है कि नहीं है कि ख्वाबा तो अच्छे पढ़ रही है। मदरसों को भेजे, जाओ जाको देखो देख कर आओ मदरसे में क्या निकलता, निकालो निकालो निकालो, मदरसों को बंद करो, बुलडोजर तैयार रखे। मदरसों को गई टीमें, हर मदरसे में दाखिल होते ही टीम हिस्सों में बटी, एक मोहतमिम साहब के पास, एक मदबख, एक बच्चों के पास। मदबख को गए तो पकातियों को क्या टेंशन, बच्चों को तो सबक का टेंशन। मोहतमिम साहब टीम आते कि नहीं कुछ से पहले रसीद बुक अरे क्या है बैलेंस रहता तो रसीद बुक देता, पहले लिखो बाद में हिसाब लियो। परेशान हो गए, ये कैसे रे मोहतमिम हमना भी नहीं छोड़ रही ना, पहले की भी लिखो, पहले उन्होंने कहा लिखते पूरा ताकीक कर ले, 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये, उन्होंने समझे 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 5 लाख, हाँ दे गए 20 रुपये चंदा, हाँ 20 रुपये चंदा, 50 रुपये हाँ 50 रुपये, 100 रुपये हाँ 100 रुपये। फिर इतना बड़ा मदरसा, वो ताकीक तुम्हें करो, पूरी ताकीक कर ले को निकले रसीद बुक, नहीं हमें जारी। खैर तुम्हें कहाँ जारी बोलो, रमजान में हमें आते ही। उधर उनू चले गए, वो टीम बेकार होगी। अब पकातियों के पास जो टीम बैठी थी ना, वो टीम खाली छींकी की को तो बगार उतना अच्छा है, वैसा बगार इनके पास कहाँ होता साहब। चटनी इडली वड़ा खाने वालों को ये बगार मिलता, जबरदस्त मसाला कुफ्ते का, ठीक रे। ये हिसाब लेने से हमारा मुर्दा निकलता। उन्हों बाहर आ गया, अब एक टीम बाकी थी, कौन सी, बच्चों के पास। अब बच्चे पढ़ने को बैठे हैं, तुम्हें कहाँ के, हमें यूपी के, तुम्हें कहाँ के, हमें बंगाल के, तुम्हें कहाँ के, हमें उड़ीसा के। खाना रोज़ खाती, तुम्हें बराबर खाते हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है, तो बच्चे को सबक के बारे का टेंशन है, ये लगा आंखों बैठ गई। अच्छा क्या 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 खाते हैं तुम, लगा सब खाते हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गोश्त खाते, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ज्यादा स्पोर्ट हो गया, फिर बाहर निकल गए। कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है? कई को योगी जी का मुंह बंद हो गया, निकला नहीं कुछ, समझ में आया नहीं कुछ। हमेशा मदरसों में ये लतीफ़ा बोलता हूँ, शायद हज़रत पहली मरतबा सुनते होंगे उनकी खिदमत या उनके हवाले से। दीवानिया के अस्पताल में एक डॉक्टर गया करते, किताबुल अतिब्बा में लिखा है, मुकद्दमे में आप उलमा जानते हैं कि दीवानिया का डॉक्टर दीवाना छो को मरता कहते हैं, माहौल का असर पड़ता। गया कहते डॉक्टर से, दीवाना को देख लो को बैठा है, एक एक दीवाना एक एक दीवानी हरकत कर रहा है। एक दीवाना कर क्या साइड सपड़ को मर जाऊंगा, चला। डॉक्टर परेशान हो गया, इन्हें सुधरता नहीं बोलकर। और एक दीवाना खुश हो को बैठे, क्या रे कहता शादी हो रही है मेरी। और एक दीवाने के पास गया था, भाई बहनों
کیا رہے گا تو الیکشن قریب ہے کانواسنگ کر رہا ہوں. اور ایک دیوانہ کیا کرا سوراخ میں دیکھ لے گا خاموش بیٹے آئے کیا کی انہیں سدھر رہا بول کو 4 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو انہیں اون دیکھ لے گا بیٹے آئے سب سو گئے. نوشو بھی سو گا لیڈر بھی سو گا ڈرائیور بھی سو گا. انہیں ایک دیکھ لو اسے کیا دیکھتا رہا انہیں کہیں پٹھان فلم تو نہیں دکھ رہی ہے ہٹا کوئی انہیں ڈاکٹر دیکھا کیا بھی دکھ رہا نہیں اتنا سوراخ ہے اندھیرا ہے. دیوانے کو پوچھا کیا رے 4 گھنٹے سے دیکھ رہا ہے میں دیکھا تو کیا بھی دکھا نہیں. میں کہتا دیوانہ ڈاکٹر اے دیوانے جاؤ جی 4 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں منظر دکھا نہیں آتے ہی تم نہ دکھتا. 1450 سال سے مدرسے کیسا چل رہی اساتذہ و طلبہ تو دور کی بات محتمم صاحبہ کچھ معلوم نہیں ہے گھوگو بیٹ کو 6 سال میں دکھ جاتا. بس ایک فہرست میں نام لو اڈاپٹ کرو بچوں کو ان کے کھانے کا سبب بن جاؤ ان کے پینے کا سبب بن جاؤ ان کے بستر کا سبب بن جاؤ. انشاءاللہ کل قیامت میں جب سفارش کی اجازت ملے گی ضروری نہیں کہ دادا دادی ہی کی سفارش کرے ماں باپ کی یہ سفارش نہیں کریں گے. ماں باپ کو آفر مل چکا ہے بقیہ 10 میں دادا ہونا ضروری نہیں دادی ہونا ضروری نہیں. ان پر جس کا احسان ہوگا ان کا نمبر وہاں لگے گا. ان پر جن کا احسان ہوگا ان کا نمبر وہاں لگے گا. بچے کہیں گے کہ اللہ میرا باپ مجرم میری ماں مجرمہ روایت بول کر بات ختم کر دیتا ہوں میرا باپ مجرم میری ماں مجرمہ ہے گناہ کرتے تھے لیکن ایک جلسے میں گئے حضرت مولانا علامہ مفکر ملت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم کے خطاب میں فضیلت حفظ قرآن سنے مجھے مدرسے میں داخل کر دیے. میں بچپن گزار دیا. اللہ وہی حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کو سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنائیں گے آپ. میرے حفظ کے برکت سے آپ میرے ماں باپ کو معاف کر دیجیے. اللہ فرمائیں گے کس کا بیان؟ حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم کا بیان. مولانا محمود آپ نے کہا ہاں اللہ. آپ کو کس نے کہا؟ ہمارے استاد. ان کو کس نے کہا؟ ہمارے استاد. ان کو کس نے کہا؟ ہمارے استاد نے. سلسلہ چلتے چلتے اخیر سے پوچھا جائے گا تم کو کس نے کہا؟ مجھے حضرت علی نے کہا. علی تم کو کس نے کہا؟ مجھے محمد الرسول اللہ نے کہا. سب سچے ہیں. تم سب گواہ رہو کہ اس حافظ کی برکت سے میں نے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی. پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. وقت نہیں. شیشے کا زمانہ پتھر کا زمانہ. ہمارے نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے. مدرسے اچھے ہیں الحمدللہ. آباد کرو آباد کرو. پھر کبھی موقع ملے گا یہ اکابر تشریف لائیں گے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے. آج بے دینی کا ایک ماحول ہے ارتداد کا ایک ماحول ہے. ایسے وقت میں حفاظت ہمارے دین کی اگر ہو سکتی ہے تو انہی مدارس عربیہ اور انہی مدارس عربیہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. مدرسوں کو آباد کرو. مدرسوں کا ساتھ دو. بہت سخت ضرورت ہے. وقت کا زبردست تقاضا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون ساتھ دیں گے مدرسوں کا؟ ماشاءاللہ یہ سچے ہاتھا کی کانگریس کے ہاتھ آئے ہیں. ماشاءاللہ سچے ہاتھا. میں تشکیل نہیں کر رہا ہوں. آپ آگے بڑھو. آپ آگے بڑھو. آپ آگے بڑھو. آگے بڑھ کر ضرورت پوچھو. چھپے چھپے آ کر دے کر چلے جاؤ. پھر دیکھنا مرنے سے پہلے ایسے خواب نظر آئیں گے ان خوابوں میں جنت کی منزل نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب میں حاضر ہو رہا تھا تو جلسہ اسٹیج میں زبردست تھا لیکن بس بہت کم لوگ تھے. لیکن مولانا مختار صاحب دامت برکاتہم کا اخلاص
اتنی کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں کہ مولانا کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ اللہ خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنے کہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے شیخ خطب عالم کی ایک کتاب لے کر آئے، گھر جنت کیسے بنے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، بچوں کی کیسی تربیت کرنا۔ آپ میں سے کوئی خریدنا چاہتے ہیں، خریدیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔